بیکگراؤنڈ بنانا ہے، آپ نے اپنی تنظیم سازی کر لی، اب اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ہم نے مرکز کے ذریعے سے آپ کو وضع کر کے دے دیا، بار بار آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے تحصیل لیول کی باڈی بنانی ہے، کس طرح سے ڈسٹرکٹ لیول کی باڈی بنانی ہے، اور کس طرح سے ڈویژن کی باڈی بنانی ہے۔ آپ یہاں پہ ڈویژنل اور ضلعی اور تحصیلی صدور یا ذمہ داران یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ نے اپنی تحصیل اور اپنے ضلع کے اندر اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہے۔ اب نیکسٹ جو پروسیس ہے وہ ہے کہ ہم نے اس کا نوٹیفیکیشن کروانا ہے۔ اب میں اسی آیت کو یہاں پہ دوبارہ لاؤں تو میں نے یہ کہا، قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا کہ اپنے مالوں کے ساتھ جو ہے وہ جدوجہد کرنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنی فنڈس جمع کروائیں، اور جو آپ کی فیس ہے 3 سال کی آپ کی یہ فیس بھرنی ہے، وہ آپ جو ہے اپنے جو ہے نا وہ جو ہمارا سکیجول ہے اسی حوالے سے آپ اس کو سبمٹ کروائیں۔ اور جب مرکز کی طرف سے آپ کو کسی بھی قانونی احتجاج کی کال آتی ہے کہ ہم نے اپنے جو ہے نا وہ حقوق کو حاصل کرنا ہے، تو وہاں پہ آپ نے اپنی جان کو مارنا ہے، وہاں پہ آپ نے خود بھی جانا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی لے کے جانا ہے۔ جتنی اسٹرینتھ ہماری زیادہ ہوگی اتنا ہی ہم جو ہے اپنے اس احتجاج کو، اپنے مقاصد کو اور اپنی منزل کو آسانی سے حاصل کر پائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے پیچھے جو ہے نا وہ اپنا احتجاج رکھا، مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے نتیجے میں ہمارے 2 نوٹیفیکیشنز بھی ہو گئے، جس میں ایک تو 16 جو ہے نا وہ سی اوز کی ایکسپلینیشن ہوئی، اور ایک ہمارا ٹیکس ریبیٹ والا میٹر۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے صدر صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ پرسو کیے ہوئے ہیں، باقی سارے جو ہے نا وہ ڈسکشن وہ میرے صدر صاحب انشاءاللہ ہمارے صدر صاحب کہیں گے۔ اور میں آگے لے کے چلتا ہوں، کسی بھی تنظیم کے لیے، کسی بھی نظام کے لیے امارت سسٹم جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ عام جلسہ ہے یا کوئی مذہبی جلسہ ہو رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے جو ہمارا دین ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مانتے ہیں آپ؟ کیا مانتے ہیں کہ ہمارا دین ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے؟ اگر مانتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں۔ بالکل سب دوست مانتے ہیں، ایکٹیو بھی بیٹھے ہیں، اور میں اسی لیے اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی منزل کا تعین کیا ہے تو اس کے اصول کے لیے آپ نے ایسے اصول و ضوابط تعین کرنا ہے جو بالکل ہمارے نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے طے کیے ہیں۔ تو اسلام نے ایک سسٹم، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہمارے لیے دیا، تو اس کے اندر ایک امارت سسٹم دیا۔ کیا ہمارا سسٹم کہ جب ہم اپنا ایک لیڈر منتخب کر لیتے ہیں، مجلس شورا جو ہے وہ اپنے لیڈر کو بنا لیتی ہے، وہ تحصیل لیول پہ ہو، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو، ڈویژن لیول پہ ہو یا صوبائی لیول پہ ہو، جس بھی لیول کے اوپر ہو، جو بھی آپ کا ذمہ دار ہوگا وہ آپ کا امیر ہوگا۔ اب اگر ہم اپنے اسلامی ضابطۂ حیات اور ضابطۂ اخلاق کو دیکھیں تو وہاں پہ ایک تحصیل لیول کے اوپر جو آپ کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس کی بات کو مانیں، جب تک کہ وہ اصول و ضوابط کا پابند ہو جو ہم نے طے کر لیے ہیں۔ انہی اصول و ضوابط کے اوپر آپ کو لے کے چلے تو آپ نے اس کی بات کو ماننا ہے۔ ایسے ہی ہے، تو یہ سسٹم ہم نے لے کے چلنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پیکس جو ہے وہ کامیاب ہو، کامران ہو، اپنے مقاصد کو جو ہے نا وہ اچیو کرے، آپ کی جو چاہتے ہیں آپ اتنے سارا مسائل ہیں ان کا حل نکلے، تو میری بات آپ غور سے سن لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ امارت سسٹم کے اوپر آئیں گے تو یہ بالکل آپ جناب اپنی منزل کو حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس چیز کو مانتے ہو تو پھر میرے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو، ہاتھ کھڑا کر کے سب دوست کو میں دیکھوں گا کہ جو بندہ ہاتھ کھڑا کر رہا ہے اٹ مینس کہ وہ بندہ اپنے دل سے یہ بات کو نکال رہا ہے۔ میں بات جو کرتا ہوں نا، میں ویسے بات نہیں کرتا، میں تو انٹریکشن کے ساتھ بات کرتا ہوں، اس لیے میں آپ سے بار بار ہاتھ کھڑا کروا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل کے اندر بھی بات اترے اور آپ کا دماغ اور دل دونوں جو ہے آپس میں کمپیٹیبل ہوں، اور دین جو ہے وہ ہماری تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ صدر صاحب انشاءاللہ تعالی ہمارے جو تنظیم ہے وہ بالکل یکجا، متحد، اتفاق اور اتحاد کا مظہر ہے اور رہے گی، اور کوئی دشمن جو ہے وہ ہماری اس تحریک کو سر تاج نہیں کر سکے گا۔
इंशाअल्लाह ताला हमने जो अमीर मुंतखब कर लिए हैं, रूट लेवल से लेके अपर लेवल तक वो हमारे अमीर हैं। हमने उनकी इताअत करनी है, उनका जो हुक्म आ जाए उसको मानना है। और इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब हम इस्लामी असूल को अपनी ज़िंदगी के ऊपर लागू कर लेंगे तो फिर हमारी ये ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी जो है वो भी इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी के साथ मुज़य्यन हो जाएगी। तो आखिर में आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आपने पैक्ट पंजाब की जो है जो मरकज़ी काबीना थी उसका इस्तकबाल भी किया और यहाँ पे आए, बड़े दूर दूर से चल के आए। लेकिन साथ जो कमज़ोरियाँ हैं, जो लफ्ज़ें हैं, उनको आप यहाँ पे दोबारा से तैयारी करके जाएँ कि आज हमने इतनी मेहनत की, उस वजह से हमारे साथ इतने बंदे निकले। अगर हम इसके अंदर थोड़ी सी यूँ तब्दीली कर लेते तो शायद जो है वो बंदे ज़्यादा मेरे साथ आ सकते थे। अगर मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देता, मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ा लेता, तो हो सकता है कि मेरे साथ जो है इससे ज़्यादा मुझे जो है वो समरात मिलते। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपकी कोई भी किसी किस्म की यहाँ पे रह गई है, कोई कमी कुताही रह गई है, तो उसको भूल नहीं जाना। हमेशा जो अच्छा लीडर है वो अपनी पिछली कमियों और कोताहियों से सबक सीखता है, ऐसा ही है ना? देन ही हम जो है अगला जो फ्यूचर आएगा उसके अंदर कामयाब होंगे। वरना अगर हम पिछली को देख के, कोताहियों को देख के वहीं पर ठप करेंगे, ठप करके आगे निकल जाएंगे, फिर वही कोताही को दोहराएंगे, तो ये तो हमें इस्लाम भी जो है इजाज़त नहीं देता। इस्लाम भी कहता है कि एक दफ़ा अगर गलती की है तो उससे अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा, तौबा का दरवाजे खुले हैं। हम अपनी बार बार ये सब करते रहना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कायद मोहतरम जनाब काशिफ शहजाद चौधरी साहब, आपकी भरपूर तालियों में काशिफ शहजाद चौधरी साहब सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में यहाँ इकट्ठे हुए और आपके तमाम इजला की हाज़िरी मुकम्मल है डिवीज़न की। उसमें बिहाड़ी के दोस्त कल नहीं आ सके थे, तो उनमें मोहम्मद शकील बाबर साहब और राव असगर साहब की क़यादत में आज वो यहाँ आए हुए हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लिया से आमिर बोदला साहब और आमिर जाफरी साहब की क़यादत में आए हुए हैं दोस्त। डीजी खां से फैसल शाह साहब सदर हैं, उनकी क़यादत में राजनपुर से अहमद खुर्शीद और लाहौर से जो साथी साथ हैं, मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ मैं ख़ास तौर पर मलिक इरशाद साहब और मेरा साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। मलिक इरशाद साहब को जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, जब भी कहता हूँ, तो ये फ़ौरन अपनी मसरूफियात को तर्क करके तो इस काम के लिए निकल पड़ते हैं। तो हमने तो जनूबी पंजाब का जो निज़ाम है वो इन्हीं के ज़िम्मे लगाया हुआ है। बल्कि अभी उन्हें मैं कह रहा था कि अब कल के वक्फे के बाद हमने रावलपिंडी और सरगोदा में मीटिंग करनी है, तो कोई तरकीब बनाएं ताकि वहाँ भी आप पहुँच सकें। तो इसी तरह मैं सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को ये बात कहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि तंजीमात तो होती हैं और पहले भी चल रही हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं और वो काम भी कर रही हैं। तो जो एक तंजीम का होना अल्लाह ताला की हमारे लिए, मेरा ख्याल है इस पैक्ट पंजाब की सूरत में हमारे लिए एक नेमत बन चुकी है। किस तरह से? वो इस तरह से कि मैं, आप या कोई दूसरा दोस्त एक ज़िले से निकलता है, दूसरे ज़िले में जाता है, लाहौर तक जाता है, राजनपुर तक जाता है, दूसरे ज़िले में आप अपने ग्रुप के ऊपर मैसेज लगाते हैं, तो रास्ते में आने वाले तमाम इजला के दोस्त आपको पूछ रहे होते हैं कि यार मेरे पास रुक जाओ, मेरे पास चाय पी लो, फिर आगे चले जाना, मेरे साथ मिल लो। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये अल्लाह ताला की हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है कि हमें हर जगह अपने लोग बैठे हैं जो हर जगह हमें वेलकम करने के लिए तैयार होते हैं।
ہم جاتے ہیں یہاں سے کہیں دوسرے شہر جا رہے ہیں, رستے میں کسی جگہ کوئی مسئلہ مسائل آ گیا, فیملی ساتھ ہے, تو اس کے لیے بھی ہمارے دوست بھاگ بھاگ کے ہمیں اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, آپ سب دوستوں کو. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی صورتحال شاید کہیں اور نہیں ہے ہماری اسپیکٹ پنجاب کے علاوہ. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے خاص عنایت ہے اور خاص کرم ہے کہ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارے سارے دوست ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت ملنے کو, ہر وقت انہیں کمپنی دینے کو ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے جو میزبان ہیں مظفر گڑھ والے, ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی, پچھلے سال بھی ہم نے شارٹ نوٹس پہ رکھا. اب نیکسٹ جو ہم ڈویژنل میٹنگز کریں گے دوبارہ سے, اور ان کے اندر ہم اس کی ترتیب تھوڑی اب چینج کریں گے. ڈی جی خان ڈویژن کی میٹنگ میں نے جیسے پہلے بتایا وہ ڈی جی خان ضلع میں کریں گے ڈویژن کی, اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ ملتان کی جو ہے اب نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بہاڑی میں کریں گے ڈویژنل میٹنگ. اور دوسری اس کے ساتھ جو ترکیب بنائی ہے, اب جب آپ کے تمام اضلاع مکمل ہو جائیں گے تو پھر ہم نے جب ان کی آپ تنظیم سازی کر لیں گے, نوٹیفیکیشن آپ کے بن جائیں گے اور وہ شیئر ہو جائیں گے, اس کے فوراً بعد ہم نے ترتیب سے عید کے بعد انشاءاللہ جیسے یہ تھوڑے سے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں تو آپ کے تمام اضلاع کے اندر 36 کے 36 ضلعوں کے اندر ہم نے جانا ہے, اور ایک ایک ضلع کے اندر وہ آپ کی تقریبات ہوں گی حلف برداری کی ہر ضلع کے اندر, اور وہ باقی پھر اسی کو ڈویژن کے مہمانوں کو تو وہ ڈیفینیٹلی ہر ضلع اپنا بلائے گا. تو 2 ضلع کر کے ہم ایک دن میں انشاءاللہ تمام کے تمام اضلاع میں راجن پور سے لے کے اٹک, اور اٹک سے لے کے لاہور تک, اور ادھر سے قصور اور اکاڑا اور ساہیوال تک تمام اضلاع کے اندر انشاءاللہ ہم موو کریں گے. اور باقی بات آ جائے, اگر ہم اب اپنی باتوں کی طرف آ جاتے ہیں فارملی, تقریر شکریر تو مجھے فارملی کرنی نہیں آتی, تو میں چند باتیں آپ سے شیئر کروں گا. پھر اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے, کوئی سوال ہے تو وہ ہم مجھ سے کریں گے, اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی تک کی جو 2-4 باتیں آپ سے کرنی ہیں وہ کریں گے. اور اس سے پہلے میں آپ کو, مجھے نظم میں نے سنی ایک دفعہ تو مجھے بڑی اچھی لگی, وہ آپ کو پہلے اس کے کچھ 2-4 شعر سناتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم اپنی باتوں کی طرف جائیں گے. تو منظر بھوپالی کی نظم ہے, آج کل کے حکمرانوں کے لیے بھی فٹ بیٹھتی ہے, اور بلکہ حکمران ہر دفعہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. یہ ہمارے اپنے ذہن کی اور ہمارے اپنے مائنڈ کی وہ اختراع ہوتی ہے کہ فلاں پارٹی ہے, فلاں پارٹی ہے. پارٹیاں شارٹیاں کوئی نہیں ہوتی, وہ سارے آپس میں بھی رشتہ دار ہیں. یہ ساری ہمارے لیے ہیں, عام عوام کے لیے ہیں, سرکاری ملازمین کے لیے پارٹیاں مختلف ہیں, ویسے وہ اندر سے سارے ایک ہی ہیں. آپ سب دوست ماشاءاللہ 8-10 سالوں سے تو اس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہیں, کچھ دوست 14 سالوں سے ہیں. آپ سارے سالوں کا کمپیریزن کر لیں, آپ کو تو 19-20 کا ہی فرق نظر آئے گا, باقی کو خاص فرق نہیں ہوتا. اس لیے تو منظر بھوپالی کی نظم ہے یہ, وہ کہتا ہے طاقتیں تمہاری ہیں, طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے, عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے. وہ کہتا ہے آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے, آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے, آبرو سے مرنے کا فیصلہ اب ہمارا. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو 10-12 سالوں سے ہم رو رہے ہیں, آپ ہمارے دوست رو رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آبرو سے مرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے, رونے سے زیادہ بہتر ہے. ہر وقت روتے رہتے ہیں. بہت ساری دفعہ نوٹیفیکیشن بھی ہوئے, اور پھر کئی دوستوں کا فون آتا ہے کہ یار وہ ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اب امپلیمنٹ تو کسی نے ایک اسکول میں جا کے تو نہیں نہ کرانا, آپ نے خود اگر آپ اپنے ضلع کو مضبوط نہیں کریں گے تو پھر امپلیمنٹیشن کبھی بھی نہیں ہوگی. جب آپ اپنے ضلع کے اندر مضبوط ہو جائیں گے تو پھر ہر بات کی امپلیمنٹیشن بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. تو ضلع آپ کی طاقت ہے, اور تمام اضلاع پھر ہماری طاقت بنتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے, میں کبھی بھی نہیں کہتا, میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں ان ڈیوٹیز اور ان باتوں کے اوپر. وہ اس لیے کہ 2 نوٹیفیکیشن ہو گئے, 4 ہو گئے کہ جی ہم نے یہ کام نہیں کرنا, ہم نے فلاں کام نہیں کرنا.
یا اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 16 اضلاع کی ایکسپلینیشن بھی ہوئی، اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے خلاف جائیں. یہ آپ کی سہولت کے لیے ہے کہ جو بالکل غیر ضروری اور ارریلیونٹ ڈیوٹی ہے آپ کے ذمہ لگی ہوئی، ان سے آپ انکار کریں. لیکن اگر کوئی نیشنل کاز آ گیا ہے اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ آ گیا ہے جس کے اندر ہمارے باقی اساتذہ کا شامل ہونا ضروری ہے، تو ہمیں والنٹیرلی شامل ہونا چاہیے. اس کے اوپر میں نہیں کہتا کہ اس کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ اس طرح کی اریٹیشن کریں اور اس کے اوپر شور مچائیں. نہ میں کرتا ہوں اور نہ میں چاہتا ہوں. اس دفعہ جیسے ہی ایشو ہوا تھا وہ اس کا کرونا کا، تو اس میں ہمارے ضلع سے بھی نام مانگے گئے، اور میرا خیال ہے کہ میں اپنے ضلع میں پہلا بندہ تھا جس نے خود اپنا نام میسج کر کے کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو آپ میری ڈیوٹی ضرور لگا دیں. لیکن جو چیزیں، جو باتیں جن کے اوپر ہمارا اختلاف ہے، یہ کلیریکل کام ہے، باردانے کی ڈیوٹی ہے، یا یوٹیلیٹی اسٹورز کے اوپر ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں، یا دوسرے کسی جگہ اب وہ مطلب یہ NGOs کی ڈیٹا انٹری پہ لگا دیتے ہیں، تو ان کے اوپر ہمارا اختلاف ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہم نے نہیں کرنا. لیکن جب ہمارا نیشنل کاز اور ملک کی بات آئے گی تب ہم انشاءاللہ سب سے آگے کھڑے ہوں گے. یہ ایسے کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میرا خیال آپ میں سے بھی کوئی اختلاف نہیں کرے گا. تو اس میں جب ایک ملک کو ضرورت ہوتی ہے، جب زندہ قوموں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جب ملک کو ضرورت ہوتی ہے، کوئی نیشنل کاز کی بات ہوتی ہے، تو ہم اساتذہ کرام ہیں، ہم پڑھے لکھا طبقہ ہیں، اور ہمیں میرا خیال ہے اس وقت تو ہم انشاءاللہ سب سے آگے کھڑے ہوں گے. کہتا ہے آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے. کہتا ہے کوئی بھی ہمیشہ تو جنگ لڑ نہیں سکتا، کوئی بھی ہمیشہ تو جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے. پھر ہے جی وہ کہتا ڈوبنے لگے جب ہم تب کھلا فریب ہم پہ، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نا خدا ہمارا ہے. اگلی بات وہ کہتا ہے جی دوستی سے رہنے میں عافیت ہے دونوں کی، دوستی سے رہنے میں عافیت ہے دونوں کی، کچھ بھلا تمہارا ہے کچھ بھلا. بات وہی ہے کہ جب اس محکمے کے اندر ہیں تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم نے مل جل کے کام بھی کرنا ہوتا ہے. اپنے اسکول کے اندر بھی، اس اسکول کی عزت ہے تو میری عزت ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کے ضلع کی عزت ہے، استاد کی عزت ہے. تو جب استاد کی عزت کی بات آئے گی تو پھر انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ پیکٹ پنجاب وہ سب سے آگے کھڑی ہوگی. اسی طرح نیشنل کاز کی بات آئے گی تو پیکٹ پنجاب سب سے آگے کھڑی ہوگی. آخری شعر ہے وہ کہتا ہے غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، پہلا بار تم کر لو دوسرا ہمارا. اب اپنی معاملات کی طرف آتے ہیں واپس. ان کو شروع کرنے سے پہلے میں کہتا ہوں کہ پیکٹ پنجاب کے لیے ہم نے جو نعرہ بنایا ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کو ہوں سر عزیز وہ سر جھکا کے چلے، جن کو ہوں سر عزیز وہ سر جھکا کے چلیں، ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے. تو جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، یہ جو معاملہ ہے جس کے لیے ہم 14 سال سے ہمارے دوست دھکے کھا رہے تھے، اور پہلے گریڈ 17 میں بھرتی ہوئے اور پھر گریڈ 16 میں ان کو مستقل کر دیا گیا، اور اس طرح کمپیوٹر الاؤنس پہلے ملتا تھا پھر بند کر دیا گیا. آپ دیکھیں کہ آپ کی اس پیکٹ پنجاب کے بننے سے پہلے پچھلے 10-12 سال کے اندر جب سے آپ مستقل ہوئے ہیں آج تک کبھی کسی محکمے نے کسی نے کمپیوٹر الاؤنس کا نام نہیں لیا آپ کو دوبارہ دینے کے لیے. جبکہ اسی پیکج کے تحت جو سندھ، بلوچستان اور باقی صوبوں کے اندر بھرتی ہوئے تھے لوگ، ان کو آج تک وہ کمپیوٹر الاؤنس مل رہا ہے اور باقی تمام محکموں میں مل رہا ہے. تو یہ آپ کی برکت ہی ہے کہ پہلے بھی آپ کی سمری گئی، اس کے اوپر کچھ اعتراضات لگے محکموں کی طرف سے، ہمیشہ سے لگتے ہیں. اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کام نہیں ہو رہا. اب آپ کی آواز سنی جا رہی ہے. پہلے لگے اعتراضات وہ واپس آئے،
اب والے جو اعتراضات اس کو دور کر کے اب اس دن جب آپ کی کال تھی ان میٹنگز کے اندر طے پایا، میڈم سیکرٹری اسکولز کے ساتھ بھی اور منسٹر اسکول ایجوکیشن کے ساتھ بھی یہ طے پایا کہ یہ سمری جو ہے وہ آج ہی جائے گی، اور 13 تاریخ کو ہماری میٹنگ تھی اور 14 تاریخ کو انہوں نے دوبارہ سے ان اعتراضات کو دور کر کے ہماری کمپیوٹر لاؤنج کی سمری بھیج دی۔ کیا ہوگا؟ ایک آدھ دفعہ 2 دفعہ اور اعتراض لگیں گے تو بھائی ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ہم دوبارہ سڑک پہ چلے جائیں گے۔ اب ہم اس کو یہ بتایا، استاد ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کسی کا بھی کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، اپنے خاندانی اور باقی معاملات الگ سے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے اسکول ایجوکیشن کی تباہی کرے گا وہ آج کے حکمران ہیں، وہ آنے والے کل کے ہوں گے، سابقہ ہوں گے، ہم ان کے سامنے بھی ڈٹ کے کھڑے رہے اور ان کے سامنے بھی ڈٹ کے کھڑے ہوں گے۔ ہمیں اپنے استاد کی عزت چاہیے، انشاءاللہ اس عزت کو بحال کروائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ سیکرٹری اسکول نے اور منسٹر ایجوکیشن نے جو ہمارے مطالبے کے اوپر 16 اضلاع کی ایکسپلینیشن کی، وہ ایکسپلینیشن آپ کے عزت، آپ کے باقی استادوں کی عزت کے وقار کی بحالی کی طرف انشاءاللہ پہلا قدم ثابت ہوگا۔ میں دوبارہ جا رہا ہوں، اس کا بالکل یہ مطلب آپ نے نہیں لینا کہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید وہ ایکسپلینیشن ہوگی تو ہم بڑے کچھ انیگا مان گئے ہیں، بالکل ایسے نہیں کرنا، بالکل اس کو اپنے دماغ کے اوپر سوار نہیں کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سر اٹھا کے جینا ہے بس، اور انشاءاللہ بہت سارا فرق پڑے گا آنے والے وقت میں۔ اگر کوئی انگلی ٹیڑھی کرے گا تو پھر ہمیں بھی انگلی ٹیڑھی کرنی آتی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پھر ہمیں انگلی توڑنی بھی آتی ہے، اور پیار محبت کے ساتھ مل جل کے ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کی بہتری کے لیے ہر وقت کام کرنے کی تیار ہیں۔ اور باردانہ اور یوٹیلیٹی سٹورز اور این جی اوز اور فلانی اور وہ بھائی وہ محکمے موجود نہیں ہیں، وہ محکمے اپنا اپنا کام کریں، ہمارا کیا تعلق ہے ان کے کاموں کے ساتھ؟ وہ سارا سال وہ نہیں تنخواہیں لیتے، ان کو الاؤنسز نہیں ملتے، اپنا محکمہ اپنا کام کرے۔ ہمارا کام ہے بچوں کو پڑھانا، تعلیم دینا، اور پوری دنیا میں استاد وی آئی پی شخصیت ہوتا ہے، اور اگر آپ استاد کو یہ باردانہ اور یوٹیلیٹی سٹورز اور گندم بیچنے اور گندم کی سرحدوں کے اوپر نقل و حمل روکنے کے لیے اور دوسرے معاملات کے لیے ڈیوٹیاں لگائیں گے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب کو شرم آنی چاہیے کہ استاد کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں باردانے کی بوریاں دے کسانوں کو اور پھر سرحدوں کے اوپر کھڑا ہو کے روکے کہ گندم جو ہے وہ جا رہی ہے یا گندم کی کتنی بوریاں آ رہی ہیں، یا لوگوں کے گھروں میں جائے یا یوٹیلیٹی سٹورز میں کھڑے ہو کے آٹے دال چینی کا حساب کتاب کرے۔ یہ استاد کا کام نہیں ہے۔ استاد کا کام ہے اس قوم کی تربیت کرنا، اور انشاءاللہ اب ہم خود جاگ پڑے ہیں، ہمارے دوست جاگ پڑے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ کمپیوٹر ٹیچرز ہی ہوں گے جو اس محکمے کو چلائیں گے انشاءاللہ آنے والے وقت۔ ابھی بعض دوست کہتے ہیں کہ جی دیکھیں فیکٹ بن گئی، ہمارا تو کوئی کام نہیں ہوا۔ تو بھائی آپ کا کام آپ پچھلے 10 سال کو ایک طرف رکھ لیں، اور یہ 16 مہینے کی کمپیوٹر ٹیچر ایسوسی ایشن ہے، ایسے چند لوگ ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی مشکلات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنے ضلع میں لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کتنی مشکل پیش آتی ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں 100% بندے آپ کے کہنے پہ آ جائیں گے۔ 4 لاکھ استاد ہیں پنجاب کے اندر، کبھی آپ نے ایسا دیکھا اپنے اس سروس کے سالوں میں کہ کسی بھی ایسوسی ایشن نے کال دی ہو اور 2 لاکھ 2.5 لاکھ یا 1 لاکھ یا 50,000 بندہ وہاں سڑک پہ آیا؟ تو یہ چند لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمت اور توفیق چند لوگوں کو دیتا ہے، اور انہوں نے ہی یہ فرض کفایہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے، تو انشاءاللہ جب آپ اس کو اپنی نیت صاف کر کے، اپنا ذہن صاف کر کے، آپ اپنے اساتذہ کی بہتری کے لیے، اپنے کمپیوٹر ٹیچرز کی بہتری کے لیے آپ جب میدان عمل میں نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کی میں خود اگزامپل ہوں، میرے لیے اللہ پاک نے آج تک بہت آسانیاں پیدا کی، لوگوں نے نہیں کی۔ وہ جیسے دوست بتا رہے تھے کہ پرچے بھی ہیں، آج بھی حاضری لگتی ہے، جیل بھی میں بھگت کے آیا، جو آپ نے 2 انکریمنٹ آپ نے لیے اور وہ 2 انکریمنٹ آپ کی تنخواہوں کا حصہ بنے، وہ کوئی چھوٹا فائدہ نہیں تھا۔
آپ اس کی کیلکولیشن کریں گے تو آپ نے اس کو ٹل ڈیتھ آپ کو بینیفٹ ملنے ہیں 2 انکریمنٹس کے. اور جو 17-18 میں ہمارے SST حضرات بھائی تھے ان کو ہی تو 15-15 ہزار تنخواہوں میں اضافہ ہوا, اور پھر آپ کی یہ بنیادی تنخواہ میں شامل ہوئے. گریڈ 17 آپ کو اس وقت بھی مل جاتا تو آپ کو 300 روپے تنخواہ کم ہو رہی تھی, بڑھ نہیں رہی تھی. تو وہ مطالبہ ہمارا قائم ہے انشاءاللہ. اگر باقی صوبوں میں IT ٹیچرز کو گریڈ 17 مل سکتا ہے تو ہم بھی لیں گے انشاءاللہ, وہ قائم ہے, آپ سے پوچھیں گے. لیکن جو ملا ہے اس کو بھولا نہ کریں, اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں, پھر اللہ پاک اور نوازیں گے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا, چند لوگ ہوتے ہیں ایسے, کچھ بھی نہیں ملا آج تک ہوا کیا, تو پھر اللہ پاک بھی ناراض ہوتے ہیں. اللہ پاک کی ناشکری کی طرف نہ جایا کریں, اللہ پاک کا شکر ادا کریں جو دے دیا. باقی کے لیے اس کا حکم ہے جدوجہد کریں, اور وہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. اور یہ بھی نہ گھبرایا کریں کہ جی وہ دوست ضلع سے ایسے ہوتے ہیں. ہر ضلع میں 4-5 لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ اگر 4-5 دوست آپس میں یکجہتی ان کے اندر آ جائیں تو آپ کھڑے ہو جائیں گے. پہلے آپ نے کبھی سوچا تھا اس DG خان ڈویژن کے اندر جو بڑی بڑی پرانی یونینز ہیں ان کے جلسے میں, ان کے میٹنگ کے اندر اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے لوگ آپ صرف سنگل کمپیوٹر ٹیچر کی میٹنگ میں کرتے ہیں. آج سے 4 سال پہلے آپ نے سوچا تھا, 2 سال پہلے سوچا تھا کہ اتنے لوگ اکٹھے ہو کے آپ بیٹھ جائیں گے سارے. تو اگر اب آپ بیٹھ گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کل آپ اس سے دگنے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ سب دوستوں کی محنت ہے, کوشش کا نتیجہ ہے. اسی طرح آگے چلیں تو ابھی ایک آپ کی میں نے بتایا آپ کو ہماری میٹنگز کے بعد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ 100% آپ نے سڑک پہ کھڑے ہونا ہوتا ہے. یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. جب سڑک پہ کھڑا ہونا پڑا تھا آپ سب کو یاد ہے کہ 5 اگست کو آپ دوست بھی شامل تھے, میں بھی تھا, باقی لوگ بھی تھے. اس سخت اور حبس اور گرمی کے اندر جب محکمے کو اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ کمپیوٹر ٹیچر تو 8000 کے قریب ہیں, یہ تو 200 بھی نہیں آنے لاہور. اور الحمدللہ اس دن بھی ہم 3000 سے زیادہ وہاں سڑک پہ رہے اور ڈٹ کے کھڑے رہے, کوئی بتائی نہیں. آج یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کے معاملات کے اوپر پیش رفت شروع ہوئی. اور اگر دوبارہ ہمیں اس بات پہ مجبور کیا جائے گا, ہمارے ساتھ جو وعدے ہوئے ہیں ان پہ عمل نہیں کیا جائے, ابھی تک تو پازیٹیو سائن ہے. ہم نے اسی لیے 15 اگست کی ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے. پازیٹیو سائن ہے. کچھ اور چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. اگر ان کے اوپر پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہوتی تو پھر ہمیں دوبارہ سڑک پہ آنا پڑے گا, اور ہم انشاءاللہ 1 ہفتے کے نوٹس میں بھی کھڑے ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں. تو اس میں ہم رکیں گے نہیں اس میں. لیکن اگر افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات حل ہوتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ہم نے سڑک پہ کھڑے ہونا ہے, ہر دفعہ مظاہرہ ہی کرنا ہے. آخر آپ 10-15 دن, سال ایک لگاتار بھی وہاں دھرنا دے کے بیٹھ جائیں, بات ختم میٹنگ پہ ہی ہونی ہے. جا کسی افسر کے ساتھ آپ بیٹھیں گے, کسی کو موقع دیں گے, وہ آپ کی بات سنے گا, تو پھر اس کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے نا کوئی نہ کوئی. تو جب اس لیے بعض دفعہ میٹنگز کرنی پڑتی ہیں. اگر پازیٹیو رسپانس ہے تو ٹھیک ہے, بسم اللہ. اور پازیٹیو رسپانس مجھے ابھی تو نظر آ رہا ہے. کمپیوٹر ہاؤس کی سمری چلی گئی, سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز ہمارے کمپیوٹر سائنس کے دوست بھی ہیں, دوسرے سبجیکٹ بھی ہیں, ان کا بھی مسئلہ تھا, ان کی مستقلی کا مسئلہ تھا. وہ بھی ہم نے بڑا تفصیل سے ڈسکس کیا کہ 2018 تک جو بیچز ہیں 2014 سے لے کے ان سب کو مستقل کرنا ہے, اور غیر مشروط مستقل کرنا ہے, کیونکہ وہ سارے انٹری ٹیسٹ دے کے آئے ہیں اور وہ NTS کا ٹیسٹ دے کے میرٹ پہ بھرتی ہوئے ہیں, اور ایک پوسٹ کے اوپر 500 لوگوں کا مقابلہ کر کے وہ آئے ہوئے ہیں. تو ان کو دوبارہ PPSC ہم نہیں جانے دیں گے. یہ پہلے دن سے آپ کا مطالبہ تھا, پیکٹ پنجاب کا مطالبہ تھا. کوئی اور یونین اس پہ آواز اٹھانے کو تیار نہیں تھی. یہ آپ کا کریڈٹ تھا کہ آپ نے آواز اٹھائی. الحمدللہ اس کی وجہ سے اس وقت کی جو میڈم سیکرٹری اسکولس ہیں, ارم بخاری صاحبہ, ان کی دور حکومت, دور سیکرٹریشپ کے اندر پہلی دفعہ سمری گئی, پھر اعتراضات لگتے آتے جاتے, بار بار آتی جاتی, اور اب سمری وہ کیبنٹ میں اپنے صحیح راستے کی طرف جاتے ہوئے جا چکی ہے. لیکن اس میں تھوڑی کمی رہ گئی کہ اس میں 11,000 میں سے 6,600 لوگ شامل ہیں. تو ہم نے اس دن بڑا تفصیل کے ساتھ میڈم سیکرٹری اسکولس کو بھی اور منسٹر صاحب کو بھی بتا دیا کہ اگر یہ مسئلہ اسی طرح برقرار رہا, آدھے لوگ ہو گئے اور آدھے رہ گئے, تو ہم نے تو پھر سڑک پہ کھڑے ہو جانا. تو انہوں نے اس بات کو سمجھا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ہم کوئی ایسا راستہ نکالیں گے کہ اسی طرز کے اوپر تمام لوگ ہو جائیں, اور جن کے 3 سال ابھی پورے ہو چکے ہیں 2017 والے, ان کی کوئی اس کے اندر شمولیت کا بھی معاملہ تیار ہو جائے, اور جن کے 3 سال پورے نہیں ہوئے ان کا بھی کوئی راستہ نکل آئے, تاکہ یہ آپ کے بیچز تمام کے تمام مکمل ہو سکیں.
दूसरी ये पेशरफ थी। तीसरी पेशरफ ये थी कि हमारी जो SST IT का डेजिग्नेशन जहाँ जहाँ लगा हुआ है वहाँ टैक्स रिबेट नहीं मिलता, वो भी दोबारा से ख़त लिख दिया गया। मैं आज आप सबके साथ शेयर भी कर दूंगा ग्रुप्स के ऊपर। वो दोबारा से AG पंजाब को लिख दिया गया स्कूल एजुकेशन की तरफ से, इंशाल्लाह आप उसको भी इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा एक दरीना मुतालबा है कि तमाम हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर जो है वो सीटें दी जाएँ, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह महकमे ने कहा है कि मुझे आप लिख के दें, हमें तजावीज़ हमने उन्हें समझाया था। मैं अब जाके वापस इन मीटिंग्स के बाद, ईद के बाद उसका पीछा करूँगा इंशाल्लाह, उसके ऊपर भी अमल दरामद कराएंगे। और ये सारे हमारे मुतालबे ऐसे हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई ख़र्चा नहीं होता सिवाय कंप्यूटर नॉलेज, 1 रुपये का ख़र्चा नहीं होता। तो अगर नीयतें साफ़ हों दोनों तरफ से तो ये मामला सारे हो सकते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि इन पे प्रोग्रेस भी हो रही है और इन पे अमल भी हो रहा है। दूसरी बात, एक बात मुझे अक्सर हमारे जो EST कंप्यूटर साइंस हैं या SC SC कंप्यूटर साइंस है उनकी तरफ से सुनने को मिलती है सोशल मीडिया के ऊपर, जी सर्वर स्ट्रक्चर की आप बात करते हैं तो हमारी बात नहीं करते। इस बात की मुझे नहीं आज तक समझ आई। ओ भाई, सर्वर स्ट्रक्चर तो बनवा ही आप कर रहे हैं, हमारा तो बना हुआ है SST IT का। SST IT का 2014 में सर्वर स्ट्रक्चर बन गया था, उसके अंदर हम थोड़ी तब्दीली जा रहे हैं, वो कोई नए सिरे से नहीं बनना। EST IT या SC SC IT का सर्वर स्ट्रक्चर बना ही नहीं हुआ, उनकी तो ब्लॉकेज है आगे। तो ये सर्वर स्ट्रक्चर हम उन्हीं के लिए मांगते हैं कि EST से लेके SS कैडर तक या SSS तक जो है वो एक तरतीब पूरी बन जाए, ताकि जो दोस्त हमारे उधर हैं तो वो सारे के सारे इसमें जा सकें। तो इस बात को आप भी समझा करें, अपने इजला के अंदर जो आपके EST भाई हैं उनको भी समझाएं इस बात को। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और मैं आपको अच्छी बात बता दूँ, आपके लिए मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारी इस टेक पंजाब को जब हमने शुरू किया था तो EST और SST IT थे। उसके बाद इसकी कामयाबियों को देखते हुए जो कंप्यूटर साइंस के हमारे SS और SSS कंप्यूटर साइंस के दोस्त हैं वो अपनी मर्ज़ी के साथ हमारे साथ शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। वो कहते हैं हम किसी को पास पूछ को नहीं जानते, हम कंप्यूटर साइंस का कैडर है तो हम कंप्यूटर साइंस वालों के साथ हैं, दोस्तों के, और हम उनके साथ। रिसेंटली हमें लाहौर से भी एक SSS दोस्त और एक SS दोस्त ने ज्वाइन किया, और इसी तरह मुख्तलिफ